اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمدللہ ہم سورۃ احزاب کا آغاز کر رہے ہیں اور سورۃ نور کی ترانہ بھی بڑی اہم سورت ہے، جہاں سورۃ نور میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اہم احکامات ہمارے سامنے آئے تھے اور اہم حکمتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اسی طرح سورۃ احزاب میں دو معاملات بڑے خاص ہیں، ایک تو غزوہ احزاب جس کے نام پر یہ سورت کا نام ہے، اور غزوہ احزاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین واقعہ ہے اور اس کی اہمیت اس لفظ سے ہی واضح ہے کہ احزاب، یہ لفظ آپ نے اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ پوری سیرت سمجھنے کے لیے یہ احزاب کا لفظ بڑا خاص ہے، آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تفصیل سے۔ دوسرا جو خاص معاملہ ہے وہ شریعت کے جو مختلف احکامات ہیں ان ساروں کی حکمتیں سمجھنا بڑا ضروری ہے، لیکن خاص طور پر شریعت کے احکامات میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسیپشنز آئی ہیں ان کی حکمتوں کو سمجھنا بڑا اہم بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے۔ اب ان دونوں اعتبارات سے یہ صورت بڑی خاص ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرسنل ریلیشن تھا اپنی فیملی کے ساتھ اس حوالے سے بڑی خاص صورت ہے۔ اور یہ دونوں موقع ایسے ہیں کہ جب پریشر بہت زیادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غزوہ احزاب میں جو پریشر تھا اس سے زیادہ پریشر کبھی نہیں تھا۔ اور دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے معاملات میں جس خاص معاملے کی طرف یہاں اشارہ ہوگا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے جب اس کو وہ طلاق دے دے تو اس کے ساتھ شادی پہلے نہیں کی جا سکتی تھی، اور پھر اس رسم کو توڑ کر شریعت میں اس کی اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر بھی دی، نکاح کر بھی دیا۔ اب جس سوشل ٹیبو جو ایک تھا اس کو توڑنے کے لیے جتنا پریشر سوشل پڑتا ہے اندر سے، اپنی سوسائٹی کے اندر سے، یہ بڑا گہرا پریشر ہوتا ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنا۔ تو یہ دونوں پریشر بہت زیادہ تھے۔ اب ان دونوں پریشرز کو محسوس کرتے ہوئے یہ پہلی 3 آیات پڑھیں گے آپ تو آپ کو ان 3 آیات کی حکمت آپ کے سامنے آئے گی کہ کس طرح ان 3 آیات نے پوری صورت کے جو موضوعات ہیں ان کا مورل لیسن نچوڑ کے سامنے رکھ دیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ سے ڈریے۔ کیا مطلب؟ کسی اور سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں ماننا۔ اب کافر کون ہیں؟ جنہوں نے باہر احزاب لا کر کھڑے کر دیے ہیں، لشکر لا کر کھڑے کر دیے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں اس پوری ریاست مدینہ پر۔ اور منافقین کون ہیں؟ جنہوں نے اندر ایک طوفان برپا کر دیا اور اس جو ایک سوشل ٹیبو بنا کے کھڑا کر دیا انہوں نے آپ کے لیے، اس پورے سوشل کسٹم کو توڑنا، اب انہوں نے وہاں ایک طوفان برپا کر دیا۔ آپ نے ان دونوں کا کہا نہیں مانا۔ یہ جو لا تطیع ہے اس کے 2-3 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہا نہ ماننا، دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کی بات کو لفٹ نہیں کرانی، ان کی بات پہ کان نہیں دھرنا، آپ نے کہتے ہیں تو کہتے رہے۔ ان اللہ کان علیم الحکیمہ، بلا شبہ اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کیجیے، پیروی کیجیے اس ہدایت کی جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہاں جمع کا صیغہ آ گیا نا، واحد کے صیغے سے ہوتے ہوتے جمع کے صیغے پہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے پھر سب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ پھر واحد کے صیغے میں وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجیے اللہ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ توکل، بھروسہ آپ کو صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور واقعی یہ 2 پریشرز جو اس صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ 2 پریشر تھے تو واقعی اللہ پر توکل کا امتحان تھا، کمال کے انتہا کا امتحان تھا۔ اب دیکھیے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ایک کام کر رہے ہیں پھر پورے انشراح صدر کے ساتھ دل تھک جائے اس پر، اور پھر دل جمی کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کبھی دل یہ کرے کبھی دل وہ کرے، نہیں، دبا کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آر یا پار ہونے والی بات ہے، پھر سوچنے والی اور آگے گو کی کیفیت میں نہیں رہنے کی ضرورت ہے۔ وما جعل ازواجکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو نہیں بنایا، اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، تمہاری مائیں نہیں بنایا۔
وہاں کیا معاملہ تھا کہ بیوی سے ناراض ہوئے، کوئی مسئلہ ہوا تو بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے کے اسے اپنے اوپر حرام کر دیا، اور یہ طلاق جو ہے یہ عام طلاق سے بھی زیادہ گاڑی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی طلاق شلاق نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، طلاق کا جو نارمل طریقہ ہے وہی طریقہ ہوگا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں قرار دیا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو محض قول ہے تمہارا جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ واللہ یقول الحق، جبکہ اللہ سچی بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو انہیں ان کے باپوں کے نسبت سے۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ تو اب بھی جو لے بالغ ہوتے ہیں ان کا نام ان کے اصل والد کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ فَإِن تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر نہ جانتے ہو تم ان کے باپوں کو، اب یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جب پارٹیشن کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ اپنے پوری ٹرین قتل کر کے سکھ بھیج رہے ہیں، بیچ میں اگر کوئی بچہ مل گیا کسی کو تو اب کہاں پتہ کہ کس کا بچہ ہے، اس کا والد کون ہے، تو اسے لے کے کسی نے پال لیا، اب تو کچھ پتہ نہیں ہے نا کہ کیا ہے۔ یہ اسی طرح فرض کریں کوئی بچے کہیں مل گئے، پتہ نہیں ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے بھائی ہیں دین کے لحاظ سے، اور مواليكم، اور تمہارے رفیق ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گرفت فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، باتوں میں جو تم نادانستہ کہہ دیتے ہو۔ وَلَكِن، لیکن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وہ بات جس کا تم ارادہ کرو اپنے دل سے۔ آگے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، حضرت نے اشارہ کیا کہ وہ سیریس بات ہے، اس کے بارے میں نو سیریس ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ قرآن مجید جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی آپ بھی، کہ ہمیں قرآن مجید کی زبان بھی، اس کا محاورہ بھی، اس کی ٹیون ہے اس کے ساتھ ہم اتنا ٹیون ہو جائیں کہ وہ جب ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایک خاص انداز سے بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی پیار سے بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی جھنجھوڑ کر بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی گھور کے بات کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کی پوری باڈی لینگویج کو بھی سمجھ سکیں قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ جو حصہ ہے نا اس پوری صورت کا، یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ کل میں نے آپ کو زبانی یاد کرنے کے لیے کہا تھا نا، فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، امید ہے آپ نے یاد کیا ہوگا کل۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، اگر آپ کو یہ آیت کا حصہ سمجھ نہیں آتا تو آپ کو یہ صورت سمجھ نہیں آ سکتی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر بھی زیادہ مقدم ہے، ذات سے بھی زیادہ اہم ہے، زیادہ پریفریبل ہے۔ وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان سب مومنین کی مائیں ہیں۔ جب تک یہ دو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی یہ صورت سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اس صورت کے دو ہی موضوعات ہیں، غزوہ احزاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف۔ فیملی لائف آپ کو تب تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ پہلے یہ سمجھ نہ لیں کہ جن کا ذکر ہونے لگا وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ آپ کی میری مائیں۔ اس کو دو تین دفعہ دہرائیں، بڑا آج کا یہ بڑا فتنہ بن چکا ہوا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات میں اس کو دل میں اتارنا، دل سے اس کو تسلیم کریں۔ وازواجہ امہاتہم وازواجہ امہاتہم وازواجہ امہاتہم، وہ ہماری مائیں، ان کا ذکر ہونے لگا۔ اب ہمارا بات کرنے کا انداز ہی بدل جانا چاہیے، سننے کا انداز ہی بدل جانا چاہیے، امیجن کرنے کا انداز ہی بدل جانا چاہیے، کیونکہ ہماری مائیں ہیں۔ دیکھیں کس گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے نہیں ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے والدین کے مسئلے کو اور طرح لیتے ہیں، کسی کے والدین کے مسئلے کو اور طرح لیتے ہیں، ایسے ہی نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی نہیں، ہماری ماؤں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی 1400 سال پہلے کا کوئی تاریخی واقعہ نہیں بیان کرنے لگے ہم، یہ ہماری ماؤں کی بات ہونے لگی۔ اس کو پہلے نا اپنے اوپر ایکچولائز کریں اس چیز۔ اور جو دوسری چیز ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر بھی زیادہ مقدم ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، رسول اللہ، مجھے دنیا میں ہر شخص سے زیادہ مجھے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اپنی ذات سے، اور تھوڑا سا توقف کیا، اپنے دل کو ٹٹولا، کیونکہ لفاظی تو نہیں کر رہے تھے نا، اے جو منہ میں آیا کہہ رہے ہو، ایسی بات تو نہیں ہے نا، ایک ایک بات سچ کہنی تھی۔ پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیا، اور جائزہ لے کر فرمایا کہ الان، اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم آئے ہو مطلوب مقام پہ، ادھر پہنچنا تھا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آخر اس بستی کو کیا ہو گیا تھا، چھوٹا سا تو گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، کیا مسئلہ تھا اسے کہ سفر کر کے پہلے جا کے رات کے اندھیرے میں وعدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو لے کے آئے، اپنی معیشت کی تباہی برداشت کی، اپنی سیاسی علیحدگی اور آئسولیشن پولیٹیکل برداشت کی، معاشرے کے سارے پرانے رسوم و رواج کا تبدیل کیا جانا،
برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا. پہلے 300 سے 2000 کے ساتھ لڑائی کرنا قبول کیا، پھر 3000 آ گئے مدینے کے باہر، غزوہ احد میں 70 بندے شہید کروائے، اس کے بعد بھی ڈٹے رہے. اور اب کی بار تو حد ہی ہوگی، سارے عرب کے سارے دشمن کٹھے ہو گیا، 10,000 کا لشکر وار کٹھا کھڑا ہو گیا. مدینے کی کل آبادی 10,000 نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد کوئی 3,000 کے قریب لشکر، جس کے اندر منافقین بھی ہیں. 10,000 کا بندہ آیا باہر، گھیرا ڈال لیا مدینے کو اس نے. اور وہ لڑنے نہیں آیا، وہ قتل عام کرنے آیا ہے. وہ کہنے آیا ہم نے پورا میسکر کر کے آنا ہے، بچے بوڑھے عورتیں سب کو ہم نے ختم کر کے آنا ہے. یہ اس ارادے سے وہ آیا. وہ ڈٹے ہوئے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. یہ بات سمجھ جب تک نہیں آئے گی کیفیت نہیں سمجھ آئے گی صحابہ کی. کر کیا رہتے ہو؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. وہ ازواجہم امہاتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری مائیں. یہ دو باتیں ہیں، یہ اس صورت کا اصل مغز ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے روح سے. یعنی کہ جو وراثت کا حصہ ہے وہ تو تمہارے خونی رشتہ داروں میں ہی جاتا ہے. من المؤمنین والمہاجرین، مومن اور مہاجروں کی نسبت. ویسے مہاجرین ان کے بھائی ہیں نا، مہاجرین اور انصار بھائی بھائی ہیں، لیکن وراثت میں نہیں، وراثت اپنے خونی رشتہ داروں کے لیے. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، الا یہ کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کرو. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم ہے کتاب میں لکھا ہوا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا، میثاقہم پختہ عہد. ومن کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی لیا تھا. ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے خوب پختہ عہد لیا تھا. میثاقًا غلیظا کہتے ہیں انتہائی پختہ عہد. اب یہ جو 5 رسولوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اور پھر جنرل النبیین کی بھی ایک کیٹیگری آ رہی ہے. جس طرح عہد الست تھا نا، ساری ارواح سے وعدہ لیا گیا تھا، الست بربکم، اسی طرح پھر ان میں سے جو انبیاء کی ارواح تھی ان کی الگ ایک اسمبلی کال کر کے ان سے وعدہ لیا گیا. اس وعدے کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورۃ آل عمران میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا انبیاء سے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازوں گا اور پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا جو تصدیق کرتا ہوگا اس کتاب اور تعلیم کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات پر مجھ سے عہد کرتے ہو پکا؟ انہوں نے کہا جی جی ہم اقرار کرتے ہیں اس کا. فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، تو بس گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب وہاں تمام انبیاء کا ذکر ہے، یہاں بھی تمام انبیاء کا ذکر ہے، لیکن ان تمام انبیاء اور رسول میں سے 5 کا الگ کر کے ذکر جو کیا جا رہا ہے یہ اولو العزم من الرسل ہے، رسولوں میں سے بھی ٹاپ کے اونچی شانہ والے. ان میں کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بقیہ رسولوں سے اوپر ایک درجہ ان کا، اور پھر ان سب سے اوپر درجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح صحابہ میں پھر اشرا و بشرا ہے نا، پھر خلفائے راشدین ہیں، پھر اس طرح. لیسأل الصادقین عن صدقہم، یہ اس لیے تاکہ سوال کرے اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں. وأعد، اور مہیا کر رکھا ہے اس نے للکافرین عذابا الیما، کافروں کے لیے دردناک عذاب. اور سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں کیا کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر رسولوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے پہنچایا تھا پیغام کے نہیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا تھا. تو جنہوں نے نہیں تسلیم کیا ہوگا، جو کافر ہوں گے، وہ پھر ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا. اب یہ جو رکوع آ رہا ہے، ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا جو غزوہ احزاب ہے اسے سمو دی. اور آغاز کیسے ہو رہا ہے بات کا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا. اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تم پر لشکر. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا احسان یہ نہیں ہے کہ ان پر لشکر چڑھائے، اصل میں احسان تو یہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے کہ فارسلنا علیہم ریحا، تو بھیجی ہم نے ان پر آندھی، وجنود لم تروها، اور ایسے لشکر جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، ہم نے تمہاری مدد کی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت تو وہ مدد تھی جو آئی تھی، لیکن یقین کریں میں اگر آپ کو اپنے دل سے کہوں تو اصل نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ ان پر سارے لشکر چڑھائے. یہ بہت بڑی نعمت دی اللہ کی. سیرت کا یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ سیرت بھی، اور آج کے دور میں جب کام کیا جائے گا سیرت کے مطابق تو کیا کیا حالات وارد ہوں گے وہ بھی آپ کو کافی حد تک سمجھ آئیں گے. مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سالہ
انفرادی دعوت، اس کے بعد 3 سالہ اعلانیہ دعوت، اس کے بعد 3 سالہ قید کے دوران دعوت، 9 سال ہو گئے۔ 10واں سال خاص سال تھا، عام الحزن۔ اس کے بعد اگلے 3 سال مکے سے باہر کی دعوت، جس کے نتیجے میں مدینے کی کھڑکی کھل گئی اور ہجرت ہو گئی۔ ایسے ہی نا 13 سال مکے کے، تو اب یہ آپ کو انگلیوں پہ یاد ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ سیرت کو کوئی الگ موضوع سے آپ کو شاید نہ پڑھاؤں، لیکن اتنی کو دفعہ آپ نے ریوائز کرنی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو صحیح طرح نہ ہضم ہو جائے۔ تو یہ 13 سال تو ہو گئے مکی دور کے۔ اس دوران کیا تھا؟ دعوت دی جا رہی تھی، جو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی دعوت دیں گے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پولرائزیشن ہو جائے گی۔ جو اہل حق جمع ہو گئے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، انہیں منظم بھی کرنا ہے، اور جو اہل کفر کٹھے ہو گئے ان کی طرف سے جو ظلم و ستم ہونا ہے اس پر برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہی کام چلنا ہے مکے میں۔ اب اس کا جو پورا سیکوینس آف ایونٹ تھا وہ میں نے آپ سے کیا شیئر کیا تھا کہ آئیڈیولوجیکلی آغاز کون کرتا ہے؟ حق کا دائی آغاز کرتا ہے۔ سب ٹھیک ہوتے ہیں، ظالم ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں، مظلوم ظلم سہ کے مست ہوتے ہیں، کام چل رہا ہوتا ہے۔ دائی اٹھتا ہے جو کہتا ہے ظلم سہنا بند کرو اور ظلم کرنا بند کرو۔ ان کو کہتا ہے تم بھی رب کے غلام ہو، آقا نہ بنو ادھر، اور ان کو بھی کہتا ہے تم اوروں کے غلام نہ بنو، اللہ کے غلام بنو۔ دونوں کو ہی وہ اپنی دعوت دے دیتا ہے، دونوں کو ہی کہتا ہے کہ اپنی سچویشن بدلو۔ صرف ایک طبقے کو نہیں کہہ رہا ہوتا، سب کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تھڑتھڑی مچ جاتی ہے، ایک زمین پوری ہل جاتی ہے عرب کی۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو مقابلے میں کفار آتے ہیں وہ پہلے باتوں سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب محسوس کرتے ہیں کہ باتوں سے بات نہیں مان رہی تو پھر ہاتھ چلانے لگتے ہیں، پھر ظلم و تشدد بھی ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ اور جو اہل حق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں۔ ایک غلط فہمی ہے صبر محض کے بارے میں کہ وہ محض صبر ہوتا ہے، وہ محض صبر نہیں ہوتا، وہ صبر محض ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے محض صبر اور صبر محض میں۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا ہے کہ پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں ساتھ۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب ابو لہب کوئی گندگی پھینکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو لے کے جا کے باہر اپنے دروازے کے باہر کہتے تھے، اے بنو ہاشم کے لوگوں، کیا ہمسائیگی کا یہ تصور رہ گیا ہے؟ اینجو دینے ہمسائے، اور کیا کے سائڈ پر پھینکتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ یہ طریقہ صرف ایک عادت کے طور پر نہیں تھا، یہ پوری ایک اسٹریٹجی کے طور پر تھا۔ کیوں؟ اس کو آپ ایک دلیل سے سمجھیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینے میں، اور آ کر کہا کہ میرا ہمسایہ جو ہے مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، تو کیا کروں؟ تو آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف رستے تھے۔ ایک یہ کہ آپ اس کے ہمسایہ کو بلاتے اور کہتے بھی کیوں تنگ کر دے بھی، تم سمجھاتے اسے پیار محبت سے سمجھاتے، بعض نصیحت کرتے۔ ایک بڑا جو واعظ آدمی ہوتا ہے اس کا جو رول ہونا چاہیے معاشرے میں وہ رول ادا کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آپ صحابہ میں سے جو ذمہ دار ہوتے تھے، مقرر ہوتے تھے، اور ریاست مدینہ میں مختلف ذمہ داران تھے، ایسے نہیں چل رہی تھی وہ پوری ریاست، تو اس علاقے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں انہیں بھیجتے کہ اگر پوچھ کے کیوں تنگ کر رہے ہیں، اگر تنگ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، قانونی سربراہ کی حیثیت میں ایکشن لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام نہیں کیے، بلکہ اس آدمی کو ایک طریقہ بتایا، کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اپنے گھر کا سامان باہر گلی میں رکھ دو۔ اس آدمی نے جا کے اپنا گھر کا سامان باہر گلی میں رکھ دیا۔ اب جو بندہ گزرے وہ پوچھے کی ہے بھاجی باہر کیا ہے سامان، کہ یار میرا ہمسایہ بڑا تنگ کر رہا ہوں۔ اب جو بندہ گزر رہا ہے اس کے ہمسایہ کو کہا کی ہے تم ہمسایہ کا خیال کیا کر رہے ہیں تم، تو چلا جائے۔ اگلا ہے کہ کی ہے بھاجی، یار میرا ہمسایہ تنگ کر رہا ہے، وہ بھی اسے کہے کی ہے ہمسایہ تنگ کر رہے ہیں، وہ کرتے کرتے ہمسایہ کو جائیں کہ یار تنگ نہیں کرنا، آ جا باہر واپس اندر آ جائے۔ اٹس اے اسٹریٹجی۔ آج کے دور میں دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے، یو کین امیجن، آپ اس کو ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں تک بات جاتے ہیں۔ تو اس اسٹریٹجی کے طور پر ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا، سب کو بتانا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کرتے رہیں۔ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اجتماعی ضمیر جو ہے وہ جو سو گئے ہیں مر گئے ہیں وہ دوبارہ سے اٹھے، زندہ ہو، اور پبلک اوپینین جو ہے وہ اس بیانیے کے پیچھے آئے۔ جی اصل کام ہے، یہاں کا کام ہی ایک ہے کہ وہ اپنے بیانیے کو اتنا پاپولر کر دیں کہ پبلک اوپینین ہے وہ ساری اس بیانیے کے پیچھے آئے۔ جس لمحے یہ آ جاتی ہے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال مکے میں یہ کام جاری ہے، اور وہاں کے جو اہل ظلم ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مول بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے کا رستہ دکھا دیا۔ اب جب مدینے آئے ہیں تو مدینے آتے ہی کیا ہوتا ہے کہ اب اہل حق کا امتحان ہوتا ہے کہ اب وہ جو اتنے عرصے سے دعوت دے رہے تھے، اب جب انہیں موقع ملا ہے تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں یا کام بھی کر کے دکھاتے ہیں؟ دوسروں کو دعوت ہی دیتے رہتے ہیں، خود میاں غزیت ہے، یا پھر اس کے مطابق کچھ عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں؟ اب جیسے ہی انہیں موقع ملا تو وہ جتنی دعوت وہ مکے میں دے رہے تھے، مکی قرآن میں اخلاقی تعلیمات آ رہی تھی، معاشی، سیاسی، معاشرتی، گھریلو، ساری اس سب پر مبنی ہے، انہوں نے ایک معاشرہ قائم کر کے دکھانا ہے۔ اور یہ تھا اصل چیلنج صحابہ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آتے ہی اس سے نبرد آزما ہوئے ہیں اور ایک مدنی معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔
ریاست سے پہلے معاشرے کا اصل مقصد ہوتا ہے. جب معاشرہ قائم ہو جاتا ہے اس کے تحفظ کے لیے ریاست کی ضرورت ہوتی ہے. اصل مقصد معاشرے کا قیام ہوتا ہے, ریاست تو اس کے تحفظ کے لیے ضرورت ہوتی ہے. ریاست ذریعہ ہے, مقصد نہیں ہے. مقصد امت کا قیام ہے, یہ اصل اہم بات. اب انہوں نے جب معاشرے کا قیام کیا وہاں, تو اب کیا تھا کہ اب جب وہ معاشرہ قائم ہو رہا ہے تو وہ ہٹ ہو رہا ہے, جس طرح دعوت ہٹ ہو رہی تھی مکے میں. اب وہ معاشرہ ہٹ ہو رہا ہے, یعنی کہ ان کے معاشرے سے جو بھی افراد آ رہے ہیں, آ کے دیکھ رہے ہیں تو دل ادھر ہی دیتے جا رہے ہیں کہ یار ہمیں تو ادھر ہی رہ جانا چاہیے, اور مدینے کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ مدینے کی آبادی کو بھی کنٹرول کیا ہے, اس کے سارے معاملات کو کنٹرول کیا ہے. گھر کتنا بڑا ہو, کتنا بڑا نہ ہو, کتنے کمروں کا گھر ہو, گلی کتنی چوڑی ہو, یہ سارے احکامات دیے ہیں وہاں. کیونکہ آپ اندازہ کریں لاہور کی آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, لیکن یقین کریں مدینے کی آبادی اس سے بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی, کیونکہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. لوگ کھچ کھچ کے آ رہے ہیں, جو مسلمان ہو رہا ہے وہاں آ رہے ہیں, جب حکم ہو گیا وہ سارے طرح. تو اگر بے ہنگم طریقے سے آبادی بڑھتی, جس طرح لاہور کی بڑھتی, تو ادھر تو کیا ہو جاتا. تو بڑے ہی مینیج طریقے سے, آرگنائز طریقے سے اس ساری معاشرے کی بنیاد رکھی ہے. مختلف وہاں ادارے قائم کیے ہیں, جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم جب مصباحات میں جائیں گے تو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تاخراتوں میں, کہ ریاست مدینہ کے مختلف ادارے کون سے تھے اور وہ کیسے ورک کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ جب قریش مکہ نے جب دیکھا کہ ان کا معاشرہ تو قائم ہو رہا ہے, اور انہوں نے مسجد نبی تعمیر کر لی, آپس میں بھائی بھائی بن کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا, اور پرامن طریقے سے یہاں رہنے لگ گئے ہیں, ایک بازار بھی بنا لیا, معاشی طور پر خود کفیل ہو رہے ہیں, سیاسی طور پر بھی ان کا دائرہ اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اخلاقی ان کا معیار بڑھ رہا ہے. وہ جو آپس میں لڑنے بڑھنے والے لوگ تھے, اب وہ اتنے بھائی بھائی بن گئے ہیں کہ قربانی کرنے والے ہیں, سلام کرنے والے ہیں, رستے سے پتھر ہٹا دینے والے ہیں. اب آپ اندازہ کریں نا, جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ رستے سے پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے, اس دن رات مدینے کی گلیاں صاف ہو گئی ہوں گی کہ نہیں. نہ کوئی ادارہ بنانا پڑا کارپوریشن کا, نہ اس کی کرپشن کو چیک کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کا ادارہ بنانا پڑا, پھر اس کے اوپر کوئی نیب بنانی پڑی, پھر اس کے اوپر کوئی عدالت کھڑی کرنی پڑی. کیا یہ ہے ایمان, کیا کرتا ہے ایمان پیدا ہو جائے جب, تو پھر ایک قول کافی ہوتا ہے, یہ صدقہ ہے اور دیٹس اٹ. جب کہا ہوگا کہ مسکراہٹ صدقہ ہے تو سارے مسکراتے کر رہے ہوں گے. یہ ہے ریاست مدینہ کی بنیاد. لیکن جب قریش مکہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھا تو انہوں نے مخالفت کے لیے بلنڈر کیے. جو بلنڈر انہوں نے کیے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے, کہ انہوں نے پہلے سب سے تو انہیں ہجرت پر مجبور کیا تھا. جو ہجرت کے لیے جا رہے تھے پھر ان کو زبردستی روکا تھا, اور اس کے بعد جو چلے گئے تھے ان کا پیچھے سے مال اسباب ضبط کر لیا تھا, پھر ان پر واپس حرم میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی, اور نمبر 5 ان کو دھمکیاں میں خط لکھا. اس سب کے بعد پھر ٹکراؤ ہوا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیسٹ ڈیفنس اوفنس کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے جو قافلے ہیں وہ روکے ہیں, اور پھر وہ اپنے قافلوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں میدان میں, تو 313 نے 1000 کو پٹھا ہے. تو اب آپ ذرا زمانی ترتیب سے بھی ذرا جو مدنی زندگی ہے نا اس کو سمجھ لیں. ہجرت کا وہ یہ ہے ربیع الاول میں, ربیع الاول کے بعد 6 مہینے جائیں تو رمضان آ جاتا ہے. رمضان سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات بھیجنا شروع کی ہیں, سری جو مہمات ہیں وہ بھیجنا شروع کی ہیں, کیونکہ خط آ گیا تھا قریش کی طرف سے. اب رمضان 1 سے رمضان 2 ہجری تک پورا ایک سال ہے. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بڑا؟ 12 مہینے. 12 مہینے میں سے 4 حرامی نے نکال دے پیچھے, 8 بچ جاتے ہیں. تو 8 مہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں, 4 میں خود گئے ہیں, 4 صحابہ کی سرگردی میں بھیجی. اب سن 2 ہجری میں رمضان میں غزوہ بدر ہوتا ہے. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر, سن 3 ہجری میں غزوہ احد شوال میں, جس کی تیاری رمضان میں بھی ہوگی. خط حضرت عباس کا جو ہے وہ رمضان میں آ گیا ہوگا کہ وہ تیاری کر رہے ہیں آپ کے خلاف, آپ کی تیاری شروع کر دیں. تو شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے. اس کے بعد 4 چھوڑ کے 5 میں غزوہ احزاب ہے, جس تک ہم پہنچے ہیں. سن 4 ہجری جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ چھوڑ دیں, وہ ایسے نہیں ہے کہ اس سال کچھ ہوا نہیں تھا, بڑے بڑے معاملات ہوئے. 70 عالم صحابہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے دھوکے سے. تو ہر ہفتے 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی مہم مدینے سے نکل رہی ہے. سن 5 ہجری کو غزوہ احزاب ہوتا ہے. غزوہ احزاب کیا ہے, اس کی پوری سائیکی کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طرح کے دشمن تھے بلا عرب میں؟ ایک تو تھے قریش مکہ جو مشرکین تھے, ایک تھے جو یہودی تھے جن سے بھی معاہدہ ہوا تھا لیکن وہ توڑ رہے تھے. وہ کس طرح توڑ رہے تھے؟ 3 بڑے قبائل تھے نا یہودیوں کے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. میرا دل ہے کہ آج آپ بڑے ٹھنڈے دماغ سے صحیح طرح جو چیزیں ہیں نا ان کو سمجھ لیں, اپنے ذہن میں اتار لیں. جذباتی انداز سے گفتگو کا معاملہ ہو رہا ہے, لیکن ذرا لوجیکلی سیکوینس میں چیزوں کو سمجھ لیں. تو 3 یہودیوں کے قبائل تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, اور 3 ہی بڑے غزوات ہوئے ہیں, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب. یہ جو تینوں قبائل تھے ان کو آپ اٹیچ کر دیں ان تینوں کے ساتھ ایسے, ٹھیک ہے نا. غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنو قینقاع ہوتا ہے, غزوہ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر ہوتا ہے, اور غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوتا ہے. تینوں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. اب غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنو قینقاع کی شکل میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تو نکال باہر کیا گیا, کیونکہ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی.
اور مومن معاہدہ توڑتا نہیں، لیکن جب کوئی توڑ دے پھر اسے چھوڑتا بھی نہیں، لہٰذا جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو پھر انہیں مدینہ بدر کر دیا۔ اب غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کی باری آئی، ایک تو قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس نے بدہضی کی، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورۃ حشر میں پڑھیں گے۔ پھر ان کو نکال باہر کیا، جب ان کو نکال باہر کیا نا تو ان کا سردار جو تھا وہ بہت ہی شریر قسم کا استاد ان کا سردار تھا، وہ ملا ساتھ ابو عامر راہب جو تھا، ابو عامر فاسق، وہ ملا۔ ان دونوں نے مل کے نا پلاننگ کی، ان دونوں نے مل کے کہا کہ یہ نا ہمارے ساتھ گیم ہو رہی ہے، قریش مکہ آتے ہیں، وہ ہار کے چلے جاتے ہیں، پھر ہم ہار جاتے ہیں ان سے، یہ باری باری کر کے ہمیں صفایا کر رہے ہیں ہمارا، تو ہمیں نا مل کے حملہ کرنا چاہیے۔ وہ گئے اور انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ بھی اور جو بدو قبائل تھے جو صحرائے عرب ہے نا، جو باقی پورا جو ایریا ہے، بنو غطفان، نجدان، وہاں کے سارے علاقوں میں جا کے سارے اہل عرب کو اکٹھا کیا کہ اگر یہ پاور اٹھ گئی تو تم ساروں کے یہ پرانا جو شرکیہ نظام ہے سارا ہی ٹہ جائے گا، سو ابھی مل کے زور لگا لو۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے مخالفین تھے وہ سارے مل کے آئے، یہودی بھی، مشرکین مکہ بھی، قریش بھی، اور جو بنو غطفان اور نجدان کے لوگ تھے وہ سارے مل کے حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے پہلے ایک گرینڈ میٹنگ کی ہے مکے میں، خانہ کعبہ کا غلاف ساروں نے کٹھے پکڑ کے اوتھ لیا ہے، باقاعدہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم کٹھے جائیں گے، لڑیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کوئی پیٹھ نہیں دکھائے گا، ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ حالانکہ آپ سے اور صحابہ والے تھوڑے سے ہیں اور یہ اتنے زیادہ ہیں، ڈر ان کو کتنا ہے کہ ہم دوڑنا جائیں گے تو وعدہ لینا پڑ رہا ہے غلاف پکڑ کے ایک دوسرے سے، اندازہ کریں آپ کی طاقت کیسے ہے۔ اچھا، اب جب یہ سارے اکٹھے ہو کر آئے ہیں مدینے کے باہر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے، کیونکہ ریاست مدینہ کی انٹیلیجنس بڑی مضبوط تھی، یہ آپ سیرت میں دیکھیں گے، انٹیلیجنس کمال کی تھی۔ اب فوراً پل پل کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہی ہے، اور پورے اپنے جاسوس جو ہیں وہ بٹھائے ہوئے ہیں مختلف علاقے میں، مختلف جگہوں پر، مکے کے اندر بھی کئی بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب وہاں سے جو پل پل کی خبر ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمانڈ کی مشاورت کے لیے اجلاس طلب کیا، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے نا، اس کا ہم ویسے مقابلہ کریں تو مشکل پڑ جائے گی ہمیں۔ تو ایک طریقہ ہے کہ ایران میں جب ہم ہوتے تھے تو جب اس طرح مقابلہ کوئی ہوتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھول دیتے تھے، تو ہم ایسا کرتے ہیں خندق کھولے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پہلے شیئر کر لیا ہوا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے پہلے حساب لگا لیا مکے کے گرد گرد کا، تو دائیں اور بائیں یہ تو لاوے کی پہاڑیاں ہیں، یہاں سے تو وہ ہم پر حملہ نہیں ہو سکتے۔ مدینے کا جو پورا نقشہ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، نیچے جبل عیر ہے، اوپر جبل احد ہے، دائیں اور بائیں لاوے کی پہاڑیاں، تو دائیں بائیں لاوے کی پہاڑیاں، وہاں سے تو ہم پر حملہ ہو نہیں سکتے۔ اوپر نیچے دو رستے ہیں، نیچے بنو قینقاع کی، بنو قریظہ کی آبادیاں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، وہاں سے بھی وہ نہیں آ سکتے، اور اوپر جو جبل احد والا علاقہ ہے یہاں سے وہ ہم پر حملہ ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ مکہ نیچے ہے اور مدینہ اوپر ہے، ایسے ہی تھا نا، میں نے آپ کو یاد کرایا تھا، یمن، مکہ، مدینہ، شام، مدینہ ویسے تو اوپر ہے لیکن اگر اس کے اندر آنا ہے تو اوپر سے ہو کے آنا پڑتا ہے، نیچے سے نہیں جا سکتے، نیچے بنو قریظہ کی آبادیاں تھیں۔ تو یہ جو اوپر شمال کی جانب ہم اگر خندق کھود لیں نا اتنی، تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ اب وہ جو خندق کا حساب لگایا، بندوں کا حساب لگایا، تو پتہ لگ گیا بھی اتنے بندوں کے ذمہ اتنے فٹ جگہ آتی ہے، اتنے فٹ گہرائی خندق کھودنی ہے، چلو جی سارے مل کے اب خندق کھودنے لگے۔ سخت موسم ہے اور قحط کا عالم ہے، کھانے کو ہے نہیں، اور اوپر سے جب پتہ لگ رہا ہے کہ جنگی حالات ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے معیشت کا ویسے بڑھا بیٹھ جاتا ہے، پھر جو کچھ ہے وہ بھی بیچ کے تو آپ نے اسلحہ خریدنا ہے، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو معیشت بہت ڈاؤن چلی گئی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن صحابہ نے جس طرح قربانی سے انہوں نے خندق کھودی اور کھانے کو کچھ نہیں ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا ہوا ہے۔ یہ تب کا ایک طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں تو اتنی بھوک لگی نہیں نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ پتھر باندھنا کیوں پڑتا، ہمارا جو وزن ہے نا سارا وہ پیچھے ورٹیبرل کالم سے نیچے ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، یہ سامنے کے جو ہمارا مسلز اور پورا بیلی ہے نا، یہ ویٹ کو نیچے ٹرانسفر کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ حالانکہ یہاں ہڈی کوئی نہیں ہوتی، اگر آپ غور کریں ہڈی تو صرف پیچھے ریڑھ کی ہے اور تو کوئی ہڈی نہیں ہے، کبھی آپ نے بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہوگا پیچھے سے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو اگر سامنے کچھ بھی نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی تو دوہری ہو جائے، جتنا وزن ہوتا ہے جتنا اوپر اپر باڈی کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ تو آگے ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا۔ اب جب پیٹ میں کچھ نہ ہو تو کرتے کرتے جب پیٹ جا لگے کمر کے ساتھ تو پھر پتھر اوپر رکھنے سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ تھوڑا کمر سیدھی رہتی ہے، کچھ ویٹ ٹرانسفر میں آسانی ملتی ہے، دوسرا کیا کہ میدے کے اوپر دباؤ رہتا ہے نا تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، تو وہ کم زور لگاتا ہے، نہیں تو جب وہ زور لگائے بھوک کی جب درد ہو پیٹ میں تو لگ پتہ جاتا ہے، ہمیں تو بھوک والی درد کوئی نہیں، تو کھا کھا کے پیٹ درد ہوتی ہے نا، بھوک والی درد کبھی نہیں ہوئی، تو پتھر باندھنا پڑتا ہے، تو پتھر باندھا صحابہ نے۔ اب صحابہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی کہ یا رسول اللہ ہم نے پیٹ میں پتھر باندھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک پیٹ دکھایا، دو پتھر باندھے گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ لیڈر جو ہے وہ قربانی دیتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان سے زیادہ قربانی بھی دیتا ہے، اور اگر جو صحابہ ہیں ان کو اگر
کوئی پریشانی ہوئی ہے کہ یار ہم اتنی قربانی دے رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو شکایت نہیں کی، آ کے اپنے لیڈر سے بات کی، آ کے ان کے سامنے اپنا دکھڑا روایا، یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر اس لیڈر پر بھی قربان جائیے کہ جنہوں نے پھر اپنے پیٹ سے اٹھا کر دکھایا کہ دیکھو میری بھی سچویشن تمہاری طرح کی، پریشان نہ ہو۔ اور صحابہ ہیں کہ وہ خندق کھود رہے ہیں اور ساتھ رس پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں وہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے جب تک کہ ہم باقی ہیں، اور وہ خندق کھود رہے ہیں۔ اور اس موقع پر وہ معجزانہ معاملات ہو رہے ہیں جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں نا، پر ہم اکیلے ان واقعات کو پڑھ کے تو امیجن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہوگا۔ وہ اس طرح کے حالات میں وہ واقعات ہو رہے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ایک صحابی خاموشی سے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ایک بکری تھی میں نے ذبح کروائی ہے، کتنے دنوں سے آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا، تو آپ پلیز اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نا آ جائیں تو آپ کو کھانا کھلا دیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض بات بڑا فنکشن ہو، کھانے کا بندوبست نہیں کیا ہو تو ساروں کے لیے جوس بوتل ہوتا ہے، لیکن جو کوئی بڑے لوگ مہمان ہوں ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہوتا ہے، تو چند لوگوں کا کھانے کا بندوبست کرتا بندہ، اور نہ ایک بکری تھی چند روٹیاں تھی، تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ کھانا بناؤ، آپ نے بلایا تو آپ نے کہا اچھا میں ساتھیوں کو لے کر آنا ہے، آپ نے سارے ساتھیوں کو نظارہ لگا دیا کہ آ جاؤ جی دعوت ہو گئی ہماری۔ تو صحابی پریشان ہو گئے، یار میں نے تو ایک بکری تھی یہ کیا کیا؟ آپ نے جب بتایا تو آپ نے پریشان نہ ہو، انہوں نے بس کہنا ہے کہ سالن کا ڈھکنا نہیں اٹھانا، بس تاکہ ڈالنا دیکھنا نہیں کتنا رہ گیا، چپ کر کے ڈالے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے روٹیاں پکانا شروع کی، سالن ڈالنا شروع کیا، روٹیوں پہ روٹیاں پکاتے، آٹا بھی ادھر ہی سالن بھی ادھر ہی، کرتے کرتے انصار کے دوسرے گھروں سے عورتوں کو بلانا پڑا، ایک تندور پہ چار چار عورتیں روٹیاں لگا رہی تھی، روٹیاں لگ رہی ہیں، اور سالن پہ سالن جائی جا رہا ہے، پتیلی ادھر کی ادھر ہی، آٹا ادھر کا ادھر ہی۔ ایک صحابی اگلے چند دن بعد آئے، تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے، یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں بچا، جو کھانا تھا وہ بھی کھا لیا ساروں نے، اب یہ کھجوریں ہی ہیں چند۔ آپ نے فرمایا اچھا، ساروں کو آواز دی تو کھجورے لے کر آئے ہمارے لیے، آجو آجو، اور کھجورے رکھ کے انہیں ایسے ایسے کھلایا، اور صحابہ آئے اور وہ لینے لگے، اور چھوٹی سی چادر کے اوپر رومال جس طرح ہوتا ہے سر پہ لینے والا، اس کے اوپر کھجورے تھی، اور پورا لشکر آ کے کھجورے کھاتا گیا، کھجورے باہر ڈول رہی ہیں اس سے، ایسے پوری ہوئی ہیں۔ تو یہ جو معجزات ہوئے ہیں نا، یہ ہم اکیلے اکیلے جب پڑھتے ہیں تو اس کا اور مطلب ہوتا ہے، جب اس پورے پیراڈائم میں فٹ کر کے دیکھیں نا سیرت کے، تو مطلب یہ اور نکلتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوری سیرت کی تصویر کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو چھوٹی چھوٹی حدیث بھی آپ پڑھتے ہیں، جس میں دیکھیں آپ نے کتنی دفعہ سنی ہوگی کہ پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے، لیکن کبھی اس کو فٹ کریں نا اس مول میں، کہ جب ادھر کہا ہوگا جس دن کبھی پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے، گلیاں صاف ہو گئی مدینے کی، مسکرانا صدقہ ہے، آپ نے سنا تو ہوگا، کبھی اس کو فٹ کریں نا ادھر کے، جب کہا ہوگا مسکرانا صدقہ ہے تو سارے ہی مسکراتے پھر رہے ہوں گے، خوشحال تو ہو گیا معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گرینڈ پرسپیکٹو میں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سب کچھ چل رہا ہے وہاں، اور اللہ تعالیٰ نے باہر اس کی ساری فوج لا کے کھڑی کی ہے۔ تو اس جا تم جنودن جب چڑھ آئے تھے تم پر لشکر، کئی لشکر، نکرا آ رہا ہے جمع کا صیغہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے اہل حق پر کہ اس کے سارے دشمن کٹھے ہو جائیں، یقین کریں، یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کیوں بلا؟ اس کو دو انداز سے سمجھیں۔ ایک تو وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ جو سارے کٹھے ہو رہے ہیں، پریشان نہ ہو، سورۃ انفال میں کہا تھا نا کہ ہم ان کا چاڑو پھیر رہے ہیں، ان کو صفائی کرنے سے پہلے ہم کٹھا جا رہے ہیں کام سارا۔ ایک تو یہ بات ہے سمجھنے کی۔ دوسری بات پولیٹیکلی بڑی اہم ہے، جب کسی پارٹی کے، کسی جماعت کے، کسی طاقت کے تمام مخالفین آپس کی باہمی مخالفتوں کے باوجود ایک جھنڈے تلے جمع ہونے پر مجبور ہو جائیں نا، سمجھیں اب ساروں نے مل کے بھی زور لگا لینا تو اس کو ٹا نہیں سکنا ہے۔ پولیٹیکلی ایک فیکٹ ہے، جب بھی کسی طاقت کے جتنے بھی مخالفین ہیں سارے اپنی باہمی مخالفتوں کے باوجود، اب دیکھیں یہ یہودی اور قریش مکہ آپس میں کیا بھائی بھائی تھے؟ بھائی بھائی تو نہیں تھے، آپس میں مخالفت تھی نا ان کی، لیکن اپنی باہمی مخالفتوں کے باوجود اس اہل حق کا جو ایک گروہ ہے چھوٹا سا، اس کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے۔ ان کے درمیان صرف ایک کامن پوائنٹ ہے کہ ہم اس میں مخالف ہیں، اور کوئی بات نہیں، وہ اینٹی حق موومنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ سمجھیں، جب یوں ہو جائے نا پھر سمجھیں کہ اب وہ واقعی حق والی پارٹی کی اتنی طاقت بن چکی ہوئی ہے کہ اب اگلی باری اب اس کی ہے، اب اس کے سورج نے طلوع ہونا ہے، تبھی ان ساروں کو اکٹھا ہونا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے اہل حق پر کہ اس کے سارے مخالفین اکٹھے ہونے پر مجبور ہو جائے۔ اب دیکھیے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا، اذ جاءتکم جنودن، جب چڑھ آئے تھے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، پھر اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے۔ کیوں؟ یہ پیک امتحان ہوتا ہے اہل حق کا، اہل حق کا اس سے اوپر امتحان نہیں جا سکتا، اس کے سارے مخالفین اکٹھے ہو گئے، اور کیا امتحان ہوگا؟ تو صحابہ کا یہ ٹاپ کا امتحان تھا۔ جب امتحان اپنی پیک پہ چلا گیا تو جب اللہ تعالیٰ امتحان کسی کا پیک پہ پہنچائے پھر آگے دروازے کھول دیتا ہے، جس طرح طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر امتحان سب سے اوپر گیا تو پھر دروازے کھل گئے زمین و آسمان کے۔ اسی طرح صحابہ کے لیے سن 5 ہجری میں
ٹاپ پہ امتحان چلا گیا اس چھوٹی سی جو ریاست مدینہ جو قائم ہونے کی کوشش میں ہے، اپنی ایمبریولوجیکل سٹیجز میں ہے، اس کے لیے بڑا سخت امتحان ہے، وہ ایک بند کلی جو پھول بننے کی کوشش میں ہے۔ تو اب جب سارے مخالفین اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر غیبی مدد بھیجی، اور غیبی مدد کیسے بھیجی؟ فارسلنا علیہم ریحا، تو بھیجی ہم نے ان پر آندھی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر جو تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب دو طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی۔ پہلے تو یہ کہ وہ بنو قریظہ کے پیچھے لوگ تھے، انہوں نے جب عہدی کی نا تو مسلمانوں کے اوپر وہ جو لمحات تھے بڑے سخت تھے، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا آگے ہم نے اپنی باندھی ہوئی ہے، اپنی خندق کھودی ہوئی ہے، تو پیچھے سے تو ہم محفوظ ہے، پیچھے ایک قبیلہ ہے جسے ہمارا معاہدہ ہے۔ جب پتہ لگا کہ انہوں نے بدعہدی کر دی، اور اس کی تفصیل کیسے ہو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے گا کہ کس طرح انہوں نے بدعہدی کی اور پیٹھ پہ خنجر گھوما، اور پیچھے صحابہ کی خواتین کا یہ خیمے تھے، سارے خواتین اور بچوں کو ایک بڑی حویلی نما گھر کے اندر رکھ کے وہاں پہلے کے لیے صرف سامنے ثابت ہی بندے تھے، باقی بندے اتنے کم تھے، اتنی مین پاور کمی تھی کہ سارے بندے آگے خندق پہ تھے۔ سامنے ثابت کو صرف وہاں رکھا جن کو لڑنا بھی نہیں آتا تھا، اور وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح حضرت صفی صفیہ جو تھیں رضی اللہ عنہا، انہوں نے اتر کے خود اس یہودی کا مقابلہ کیا۔ وہ یہودی نے مقابلہ کیوں کرنا پڑا کہ بنو قریظہ جو تھے انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، سنیں ادھر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ادھر انہوں نے کوئی محافظ دستہ بھی رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اب جو وہ یہودی آ رہے تو حضرت صفیہ سمجھتی تھی اس بات کو کہ اکیلا کیا کرنے آ رہا ہے، یہ دیکھنے آ رہا ہے کتنے کو بندے ادھر پیرے پہ ہیں۔ تو انہوں نے اس لیے حضرت سے کہا کہ اس کو پکڑ لو، اگر یہاں سے دیکھ کے چلا گیا کہ تم اکیلے ہو، پھر وہ آئیں گے لشکر لے کے، ابھی پکڑ لو اس کو۔ تو جب انہوں نے نہیں پکڑا تو خود اتر کے انہوں نے اسے مارا، اور اس کی لاش کو گھسیٹ کے پھر بعد میں پھینکا بھی نیچے، اور جب نیچے پھینکا تو وہ جو یہودی تھے سارے، ان کا جو بندہ انہوں نے بھیجا تھا اس کی لاش پہنچی ان کو، تو انہیں لگ سمجھ گئی کہ ادھر کو نہیں جانا، ادھر کو نظر نہیں اٹھانی، ادھر ان کا لگتا ہے بڑا محفوظ کوئی مضبوط دستہ ہے، یہ اللہ کے کام تھے۔ لیکن وہ تھا بڑا کریٹیکل مومنٹ تھا، بڑا کریٹیکل مومنٹ تھا کہ پیچھے بدعہدی ہو گئی، پھر بھی صحابہ کو نہیں بھیجا جا سکا پیچھے، کیونکہ آگے معاملات بڑے سخت ہیں۔ آگے جو قریش تھے وہ روز تیر برسا رہے ہیں، مسلمان بھی آگے سے تیر مار رہے ہیں، یہاں تک کہ انصار کے جو بڑے کمانڈر تھے حضرت سعد بن عبادہ، ان کے جو ادھر بریکیل آرٹری ہوتی ہے نا جہاں سے ہم بی پی چیک کرتے ہیں، یہ آرٹری ان کی ڈیمیج ہو گئی۔ اب اس زمانے میں کون سے ویسکولر سرجن ہوتے تھے جو آرٹری جوڑتے ہیں ان کی، اب یہاں سے خون رسنے لگا، اور رستے رستے اسی سے ان کی جان چلی گئی۔ اور وہ انصار کے ٹاپ کے صحابی تھے اور سردار تھے ان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات پر بڑا ہی دکھ تھا، بہت ہی دکھ تھا، اور ان پر بھی قربان جائیے کہ انہوں نے جیسے انہیں لگا نا، انہیں محسوس ہو گیا کہ وہ اہم رنگ کٹ گئی، فوراً سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر تو قریش کے ساتھ مزید جنگ ہونی ہے تو مجھے زندہ رکھ، کیونکہ مجھے زندگی اور کسی مقصد کے لیے نہیں چاہیے سوائے اس کے لیے کہ میں تیرے نبی کا تفظ کروں، اور مجھے زندگی سے محبت کوئی نہیں، لیکن اگر تو سمجھتا ہے کہ جنگ اب یہ آخری ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجھے شہادت کروں۔ اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو پھر واقعی ثابت ہو گیا کہ جنگ آخری جنگ۔ اب جس میں معاملہ چل رہے ہیں، پھر ان کے جو اکرمہ بن ابی جہل کی طرح کے بڑے بڑے ان کے جنگجو ہیں وہ آئے ہیں دوڑے۔ اب خندق میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے لاہور کی جب 1965 کی جنگ ہوئی ہے تو یہاں بی آر پی نہر نے کتنا اہم کام کیا، اور یہ کھودی بھی اسی دفاعی نقطہ نظر سے گئی تھی 48 میں، قائد اعظم نے کھدوائی تھی، تو لاہور بچانے میں اس کا بڑا اہم کردار تھا کہ ٹینک سیدھے جو ہے وہ آگے نہیں آ سکتے، ان کے پیدل فوجی آتے ہیں ان کو تو پھر پیدل بندوں کو تو پھر بندہ پکڑ ہی لیتا نا، لیکن ٹینک اگر آ جائے ان کے تو پھر وہ سلپ کر جاتے ہیں، تو وہ بھی گھوڑے دوڑا کر سیدھا آگے نہیں آ سکے نا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس خندق کے اندر اتر کے تو انہوں نے بڑے بڑے تختے پکڑ کے نا تو رستہ بنایا، اور چند گھوڑے جو ہے نا وہ اندر کو آئے، اکرمہ بن ابی جہل کے، اور عمر بن بدر کر کے ایک نام تھا، بہت ہی بڑا ایک جنگجو تھا بدو عرب کا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی سے آج تک ہارا نہیں ہے۔ اس نے آگے مبارزت کی دعوت دی کہ آؤ بھائی کوئی جگہ ہے تمہارے اندر تو آؤ میرے سامنے۔ اب حضرت علی جو کہ جسمانی طور پر نسبتاً پتلے جسم والے تھے لیکن اسمارٹ جسم والے تھے، وہ ان کے مقابلے میں آ گئے، وہ 2-3 گنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ کرتا ہوں نا تو اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، کوئی 2-3 چوائسیں رکھو۔ حضرت علی نے کہا میری پہلی آپشن تو میری ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں، کوئی اور آپشن دے سکتا۔ کہا دوسری آپشن یہ ہے کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، دوسری آپشن بھی نہیں، کوئی اور۔ نے کہا تیسری آپشن یہ ہے پھر میدان سے آ جاؤ۔ اب وہ بھی آئے، علی بھی آئے، اور علی نے جس طرح بہادری سے لڑ کے اس کا سر قلم کیا نا کہ جیسے ہی اس کا سر قلم ہوا تو سارے جو پیچھے اکرمہ بن ابی جہل اور اتنے لوگ تھے وہ سارے ہی وہاں سے واپس نکلے فوراً ہی کہ آج تو لگتا ہے کہ کام خراب ہے، سارے واپس نکلے۔ اب جس ہر ٹینس ماحول میں اللہ تعالیٰ کی یہ مدد کیا ہوئی کہ حضرت نعیم نام کے ایک صحابی وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہی بنو غطفان کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے اونیوں کے درمیان دل انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا، آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ اگرچہ ایک بندہ کیا کر سکتا ہے، 10,000 بندہ اکٹھا کروا ہے، ایک بندہ کیا کرے؟ آپ سے میں ٹینشن نہ لو، اللہ کام لینا چاہے تو ایک بندے سے بڑے کام لیتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
प्लानिंग बताई कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। वो गए बनु कुरैदा के पास, यहूदियों के कबीले के पास, जाके उन्हें कहा कि तुम्हें पता है कुरैश जो है ना वो अब बैठ बैठ के तंग आ गए हैं, तो उन्होंने चले जाना है और तुम्हें पीछे छोड़ देना है। तो पीछे तुम्हें छोड़ गए ना अगर, तो फिर आप ने तुम्हारे साथ फिर जो करनी पिछले 2 कबीलों के साथ पता नहीं क्या हुई थी। लिहाजा कुरैश से कहो अपने बड़े बड़े कोई 10 को सरदार ना तुम्हारे किले में रखवा दें, तुम उन्हें मेहमान बना के रख लो ताकि वो तुम्हें छोड़ के जा ना सके। मैं कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अब वो गए कुरैश के पास, और कुरैश के पास जाके तुम्हें पता है बनु कुरैदा बड़ा पछता रहा है बदअहदी करके आप से। उसने अब आप से माफी मांगनी है, और उसने तरीका पता क्या किया, उसने तुम्हारे 10 सरदार मांगने हैं, तुम्हारे 10 सरदार पकड़ के आसम के हवाले कर रहे हैं और कहना है देखा है हमने तो बदअहदी की नहीं थी, हम तो इनको धोखा दे रहे थे, देखिए इनके 10 बंदे पकड़ के हमने आपको दे दी। तो ध्यान रखना 10 बंदे मांगने देने नहीं किसी। अब जब कुरैश के लोग इधर आए तो बनु कुरैदा ने कहा हाँ भाई नहीं हम नहीं आ सकते, पहले तुम ऐसा करो 10 बंदे अपने दो, फिर हम तुम्हारे लड़ाई करेंगे। उन्होंने कहा लगता है नईम ने सही किया, वो चले गए। उन्होंने कहा हमने नहीं देने बंदे। बनु कुरैदा ने कहा लगता है नईम ने सही कहा। इन दोनों का आपस में एक सेपरेशन हो गई। उस रात क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने तेज आंधी भेजी। अब ऐसे मौके पर क्या था कि वो जो सारे आए हुए थे ना वादा करके खाना कबा को गुलाब पकड़ के, सारे ही तंग पड़ गए हुए थे कि यार बाहर हमने मुआसरा कर करके थक गए, कर करके थक गए, ये तो ना दब रहे हैं ना झुक रहे हैं कुछ भी नहीं, और हम तो इधर फजूल बैठे हैं। उनके तो चलो घर है ना उधर जैसे भी हैं, हम तो इधर बाहर मैदान में आके शमे लगा के बैठे हुए। तो लिहाजा उन्हें मजबूर थे, लेकिन सोच रहे थे कि वापस जाने की जो बात करेगा सारे उसे कोसेंगे। वे को डर गया, सारे देख रहे थे कौन पहले बात करे वापस जाने की। और रात को जब आंधी आई ना तेज, तो वह क्या कर तेज आंधी आई तो जो उन्होंने खाना पकाने के लिए कुछ आग वगैरह जलाई हुई थी, वो थोड़ी सी आग लगी एक टेंट को, एक टेंट से दूसरे टेंट को करते इधर थोड़ी सी आग में लगी, न सो पजोगी आवाज आई। सुबह होने से पहले सारा इलाका खाली, हर एक ने सोचा मौका अच्छा है, सारे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे इधर से। सुबह होने से पहले सारी वहां खाली। सुबह जब हुई तो साहबा ने आके आप से बताया यार सारे खाली हो गए, अल्लाह ताला ने हमारी अभी मदद फरमाई। इधर सल्लल्लाहु अलैहि रेहन, जब हमने भेजी उन पर आंधी, वजुनुदल्लम तरौहा, और ऐसे लश्कर तुम देख नहीं सकते थे, वकान बिमा तामलून बसीरा, और अल्लाह उन सब अमाल को तुम कर रहे हो देख रहा था। अल्लाह देख रहा था कि तुम डट रहे हो, पेट में पत्थर बांध रहे हो, तुम्हें भूख लगी हुई है, फिर भी तुम खंदकें खोद रहे हो, पीछे से यहूदी क्या कर रहे हैं, काफिर क्या कर रहे हैं, सारा देखा। इज़ जाअकुम मिन फौक़िकुम व मिन अस्फल मिनकुम। अब वो जो कैफियत थी उनको इन अल्फाज से महसूस करें कि सहाबा का कितना सख्त इम्तिहान था। जब वो चढ़ आए थे तुम पर, तुम्हारे ऊपर की तरफ से, तुम्हारे नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से जो पूरा बनु गतफान का इलाका था वहां से भी, नीचे मक्का के जो लोग थे वो भी चढ़ाए सारे। वही ज़ादिल अब्सार, और जब आंखें पथरा गईं, और बलगातिल कुलूबुल हनाजिर, और कलेजे मुंह को आ गए। ये क्या होता भला? आंखें किस चीज में बहुत ज्यादा बंदा डरता है, आंखें ऐसे हिलने देती नहीं, आंखें मेरी जैम हो जाती है आंखें, और कलेजे मुंह को आगे। क्या जब बंदा बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हो ना, तो ऐसे धक धक उसके गले में धक धक हो रही होती, महसूस होता है कि मुंह पे ही आ गया, दिल गले में आ गया, तो कलेजे मुंह को आ गए। वो तो दुनूना बिल्लाहि दुनूना, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे थे। अल्लाह कह रहा है कि सब कुछ हो रहा था, तो आप अंदाजा करें कि उधर हो क्या रहा था। वतज़ुन्नूना बिल्लाहि दुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून, ये वो वक्त था जब मोमिन आजमाए गए, वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और हिला मारे गए बड़ी सख्ती से, ऐसे हिलाए गए जैसे हिलाया जाता है शरीर। वही यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, और जब मुनाफिक कह रहे थे, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी। एक तो पक्के मुनाफिक है, एक जिनके दिलों में बीमारी है जो भी उनको मुनाफिकत की तरफ लेके जा रही है। दोनों ही क्या कह रहे थे? मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे सिर्फ धोखा देने की खातिर वादा किया था। ये तो हमें कहते थे ईरान फतह होगा, रोम फतह होगा, ये होगा वो होगा। और आप अंदाजा कीजिए, हम लोग खोदते खोदते एक बड़ा पत्थर आ गया और वो किसी से टूट नहीं रहा। तो आप भी खंदक खोदने में मसरूफ थे साहबा के साथ, एक मजदूर की हैसियत से, हाथ उनका कदाल पर है, क्या बात है। तो साहबा ने कहा यार पत्थर एक टूट नहीं रहा। आप आए और अपना जब मारा कुल्हाड़ा उसके ऊपर, तो एक शोला से निकला, जिस पत्थर से बची टकराए तो एक शोला से निकलता, एक शोला से निकला। आप ने फरमाया कि मुझे ईरान के महल्लात दिखाए गए। दूसरा मारा तो फिर शोला से निकला, कहा मुझे रोम के महल्लात दिखाए। फिर तीसरा मारा तो कहा मुझे यमन के महल्लात दिखाए गए, और पत्थर जो है वो टूट गया। हज़रत उमर तो बड़े खुश ये बात सुन के, फौरन से आए और आकर सारे साहबा में ऊंची आवाज बना दी। इनकी आवाज जरा ऊंची थी, आमतौर पर यही स्पीकर का काम किया करते थे। तो इन्होंने आवाज लगाई कि मोमनो खुश हो जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझे बड़ी बड़ी सल्तनतों के महल नजर आए हैं, ये सारी फतह होंगी इंशाल्लाह। अब मुसलमान तो खुश हो रहे हैं, और जो मुनाफिकीन है, देखो जी हमारे इधर बाहर 10,000 बंदा इकट्ठा किया हुआ है, हम वॉशरूम के लिए बाहर नहीं जा सक रहे, बीवी बच्चों का पीछे कोई हाल नहीं, ये कह रहे 3 सल्तनतें फतह होंगी। वो इस तरह सोच रहे, मोमिन उसको खुश हो रहे हैं। बातें तो एक ही है, लेकिन दोनों अपने अपने अंदाज से रह रहे हैं, रिसीवर दोनों के खराब मुख्तलिफ है।
اب اس موقع پر کیا ہوا کہ لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کو بڑی دعائیں دی کہ یار اس نے ہمیں مشورہ دیا تو ہم نے خندق کھود دی. تو مہاجروں نے کہا اب انصار، اب دیکھیں نا وہاں مہاجرین تھے اور انصار تھے، دو بڑے کیمپ تھے. اب سلمان فارسی نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے. تو مہاجرین نے کہا کہ نہیں آج سے سلمان فارسی مارا ہے. انصار نے کہا نہیں یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں جو مارا ہے. تو آپ کا کیسے ہو گیا یہ مارا ہے؟ آپ نے سنا تو آپ نے کہا نہیں نہیں یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے. کیا حضرت سلمان فارسی کی شان تھی. حضرت عمر نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں کاش میں کرشی نہ ہی ہوتا، میں سلمان فارسی کی طرح ہوتا، آج میں اہل بیت میں ہوتا. کہ آپ نے فرمایا میری فیملی میں سے ان دونوں کے کیمپ سے نہیں ہے. تو یہ پورا ایک منظر ہے جس میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جھوٹے وعدے کیے گئے. وہی تو قالت طائفۃ منہم، اور جب کہا تھا ایک گروہ نے ان میں سے یا اہل یثرب اے اہل یثرب لا مقام لکم، اتنے تعلق کوئی تھا نہیں آتا کھلون دی، فرجعوا لہذا لوٹ جاؤ، ادھر کھڑے ہونے کا کوئی جگہ نہیں ہے، واپس جاؤ. ویستأذن فریق منہم النبی، اور اجازت طلب کر رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت مانگ رہا تھا. یقولون کہتے تھے ان بیوتنا اولا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. آپ اندازہ کریں کیا ان کے گھر جتنے غیر محفوظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی تو ادھر ہی تھے نا، آپ کی بھی تو زوجہ مطہرات ادھر تھی، بیٹیاں ادھر ہی تھیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی اسپیشل پروٹوکول دیا ہوا تھا؟ سارے ادھر ہی تھے. آ کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں؟ کیونکہ ان کا یقین اس بات پر نہیں ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، ان کا اس بات پہ یقین نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تمہارے گھر غیر محفوظ ہے تو نبی کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے، تمہیں اپنے گھروں کی پڑی ہے. وما ہی اور حالانکہ وہ غیر محفوظ کوئی نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ تو لوگ صرف فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، بہانے مار رہے تھے آگے. ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر کہیں دشمن ان پر اطراف شہر سے آ گھستے ثم سئلوا الفتنہ، پھر دعوت دی جاتی ہے انہیں فتنے کی. کیا مطلب کہ انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہتھیار پھینک دو اور سائڈ پر ہو جاؤ تاکہ ہم صرف اپنے جو ہمارے دشمن ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی صرف ہم ان سے بدلہ لیں، تم لوگ پیچھے ہو جاؤ چھوڑ کے. اگر انہیں یہ کہا جاتا لا آتوها، تو ضرور اس فتنے میں پڑ جاتے. وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور جو اس سے نہ رکتے مگر تھوڑی دیر رکتے پھر نیمے پہ جاتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے اس سے پہلے بھی، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ اپنی پیٹھ نہیں پھیریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی جو آمدہی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں پھر جو مرضی کرتے رہیں. قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ان سے کہیے کہ ہرگز فائدہ نہ دے گا تمہیں بھاگنا. اب دیکھیں جو وعدہ کر چکے تھے اس کے لیے کیا الفاظ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کر چکے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کر چکے تھے، اللہ کے نام پر آپس میں بھی وعدہ کر چکے تھے. قل لن ينفعكم الفرار، ان سے کہیے بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا. ان فررتم، اگر تم بھاگے، من الموت یا القتل، موت سے یا قتل ہونے سے. وَإِذًا لَّا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر اگر ایسا کرو گے تو زندگی کے مزے نہیں لوٹ سکو گے مگر تھوڑے دن. زندگی کتنی کو ہے، یہاں سے بچ کے چلے بھی جاؤ گے تو آخر کار تمہیں مرنا ہے. قل ان سے کہیے من الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے تمہیں اللہ سے بچا سکے. تم بھی سوچ رہے ہو 10,000 سے تمہیں کون بچائے گا، اللہ سے تمہیں کون بچائے گا. ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے. او اراد بکم رحمہ، یا کون ہے جو روک سکے اگر اللہ تم پر مہربان ہونا چاہے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے. تو بھی بندہ سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جا رہا ہو بڑے شوق سے کہ ہم جائیں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، اچانک سے ماحول ادھر بگڑ جائے اور وہاں بڑا ایک افراتفری کا اور قربانی کا ماحول پیدا ہو جائے. اب اگر بندہ وہاں سے جان چھڑا کے واپس میں اڑ رہا ہو اور واپسی پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اب ساری عمر وہ کیا سوچے گا کہ یار میں کی تھا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا وہ تو لکھا ہی تھا، میں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قد یعلم اللہ المعوقین، بے شک اللہ جانتا ہے ان کو جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جہاد کے کام میں. معوقین ان کو کہتے ہیں جو جان کے سست ہو کے ساروں کو سست کر رہے ہیں. منکم، تم میں سے. والقائلین، اور جو کہتے ہیں لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور جنگ میں شریک نہیں ہوتے مگر بہت کم، گاڑی بیٹھے رہتے ہیں، نکلتے ہی نہیں. اشحۃ علیکم، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، کنجوس ہیں. فاذا جاء الخوف، پھر جب انہیں خطرے کا وقت آتا ہے، رأیتہم، تو تم انہیں پاؤ گے، تم انہیں دیکھتے ہو، ینظرون الیک، کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم، دیدے پھرا پھرا کے، آنکھیں پھر پھر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی. اب یہ محاورے ہیں، اس کو محاورے کو ذرا اپنی لینگویج میں لے کے آئیں گے نا تو اس کا مطلب کیا ہے، جس طرح کو بندہ دیکھ رہا ہے ایسے پتہ نہیں مرنے والا ہی ہو گیا، جنہیں موت پہ گئی جن، وہ محاورہ ہے پورا. فاذا ذهب الخوف، پھر جیسے خوف دور ہو جاتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد، تو باتیں بناتے ہیں تمہارے سامنے تیز تیز زبانوں سے. اشحۃ علی الخیر، حریص بن کر مال و دولت کے. یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، کٹھے جا رہے ہیں نا ایک لشکر میں، پہلے پیچھے پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں، نل پچھار رہو، سائڈ دینا رہو، اتو تیر نہ پہ جان، سامنے نہ جانا، سامنے سے حملہ نہ ہو جائے، بچ بچ کے رہنا، پیچھے پیچھے رہو تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو پیچھے سے دوڑ جاؤ.
اچھا اگر فتح ہو جائے تو پھر آتے ہیں ہم کٹھے گئے، ہم سارے ادھر گئے، ہم نے پھر ایسے کیا، ہم نے دشمن کو ایسے کیا، وہ ہم میں اپنے آپ کو بیچ میں لا رہے ہیں، حالانکہ جتنا انہوں نے کردار اس میں ادا کیا ہوتا پتا ہوتا ہے، لیکن جب جیت جائیں تو پھر ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی ساتھی تھا ہی نہیں تھا۔ اشحۃ علی الخیر، مال و دولت کے ریس بن کے، جب پتا ہے ہماری غنیمت مل رہا ہے کچھ، اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالهم، سو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے سارے اعمال، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو الاحزاب ہیں وہ جو سارے لشکر کٹھے ہو گئے ہیں، میں نے کہا تھا یہ لفظ جو ہے نا الاحزاب، حزب کہتے ہیں لشکر کو، احزاب کہتے ہیں لشکروں کو، الاحزاب مطلب وہ سارے لشکر جو عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، سارے ایک جھنڈے تلے ہو کر آ گئے۔ اور یہ حق کی دعوت کا پیک مومنٹ ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی، ایک حق کی جماعت اس کے خلاف اس کے سارے مخالفین اپنی باہمی مخالفتوں کے باوجود مل جل کے اس کے خلاف زور لگا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے علیہ کے۔ اب یحسبون، یہ سارے سمجھتے ہیں الاحزاب لم یذهبوا، کہ وہ حملہ آور لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، ادھر ہی ہیں، ابھی پیچھے ہی گئے کوئی نہیں۔ وہی آتے الاحزاب، اور اگر حملہ آور ہو جائیں وہ سارے لشکر، یودوا، تو دل سے چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش وہ بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے، وہ کہیں گے ہم مدینے سے نکل جائیں، مکے سے نکل جائیں، بس کہیں چلے جائیں ہم دور پنڈ میں کسی، یسألون عن انبائکم، اور تمہاری خبریں پوچھتے رہے، کہیں پنڈ میں جائیں وہاں جا کے بس خبریں دیکھتے رہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اچھا بس ان کا یہ کام ہے بس۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے درمیان بھی ہوتے تو بھی جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر برائے نام۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب اس سارے ماحول میں، سارے پرسپیکٹو میں اس آیت کو سمجھیے کہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑ رہا ہے، تمہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ڈر لگ رہا ہے، مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ منافقین باتیں سنا رہے ہیں تمہیں، ایسے موقع پہ پتہ کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ انہیں دیکھو کیسے صبر کر رہے ہیں، کیسے ڈٹے ہوئے ہیں، تم سب سے زیادہ قربانیاں تو انہوں نے کی ہیں، تم میں سے کسی کو 2 سال ہوئے قربانی کرتے، کسی کو 3 سال ہوئے، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، شروع سے تو وہ لگے ہوئے ہیں نا، ساری قربانیاں تو وہ کر رہے ہیں، تو وہ تمہارے لیے اصل اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ آیت آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ لکم، ایسے ہو سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اس کی جو اسٹرکچر ہے اس کا بڑا ہی خوبصورت کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قد پھر لقد، یقیناً واقعی وہ زور پیدا ہو گیا اب اس بات پہ جو کہنے جا رہے ہیں آگے۔ پھر جب کانا لگتا ہے نا عربی میں تو یہ بڑا ایک خاص کام کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں ہم کوئی جملہ کہتے ہیں وہ ماضی سے متعلق ہوتا ہے، بعض اوقات حال سے متعلق ہوتا ہے، بعض اوقات مستقبل سے متعلق ہوتا ہے، بعض ایسے جملے ہوتے ہیں جو زمانے کی کیسے آزاد ہوتے ہیں۔ مثلا جب ہم نے کہنا ہو سورج مشرق سے نکلتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مشرق سے نکلتا تھا، مشرق سے نکل رہا ہے، آج بھی مشرق سے نکلا تھا، کل بھی مشرق سے نکلے گا، آگے بھی مشرق سے نکلے گا۔ اس زمانے کی کیسے آزاد ایک بات ہے، تو اردو میں ہم جب اسے استعمال کرتے ہیں اس طرح کے جملے کو تو نکلتا ہے کہتے ہیں نا، حال کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ عربی میں کانا لگا کے اس کو زمانے کی کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کل بھی اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا، آج بھی اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آگے بھی تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہوگا۔ یہ زمانے کی کیسے آزاد بات ہے، جب بھی ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا، دنیا کے کسی کونے خطرے میں تم ہوگے، کسی زمانے میں ہوگے، کسی حالت میں ہوگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہوگا۔ پھر اسوہ حسنہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اسوہ کے مختلف ترجمے، اسوہ کا ایک خوبصورت ترین ترجمہ والا کیا ہے؟ ایک تو وہ ترجمہ جو آپ دیکھتے ہیں نمونہ، ماڈل، رول ماڈل، جس کی پیروی کی جائے، جس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ ایک بڑا خوبصورت ترجمہ مفردات میں دیکھنے کو ملا، دکھوں کا، درد کا مداوا، اس کو کہتے ہیں اسوہ، درد کا علاج، دکھوں کا مداوا، اسے کہتے ہیں اسوہ۔ بڑی دکھ ہے نا تمہیں، درد ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ان دکھوں کا، ان درد کا مداوا بتا کہاں ہے؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں بہت بہترین اسوہ تمہارے لیے، تمہارے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آؤ، خوشیاں تمہاری، کامیابیاں تمہاری، کامرانیاں تمہاری، منزلیں تمہاری، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت پر مزید آپ غور کیجیے گا، مزید آپ کو اس سے موتی ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی کے ہر گوشے میں، ایک فرد کے طور پر، ایک معاشرے کے طور پر، ایک ریاست کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، لیکن کس کو فائدہ دے گا یہ؟ من کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہو، اللہ کو چاہتا ہو۔ تو اللہ کوئی نہیں چاہتا
اس میں کیا نظر آئے گا؟ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص جو بہت ہی عظیم کرکٹر ہو، اس کی زندگی میں رول ماڈل وہ کس کے لیے ہوگا؟ جو کرکٹر بننا چاہتا ہوگا. کیا خیال ہے؟ جس کو کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کے لیے تو وہ فضول آدمی ہے نا، اس کے لیے تو کوئی مطلب نہیں اس کا. ایک بندہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے تو اسے آئیڈیل کون بنائے گا؟ جس نے ڈاکٹر بنا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا حسنہ ملے گا. جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ سے اس کو محبت ہی کوئی نہیں، اس کو اس حسنہ میں کیا نظر آئے گا؟ یہ ہے ہم بات. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. اب ذرا پڑھیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو گے تو تم اس نتیجے تک پہنچو گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس نتیجے تک پہنچائے. والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا جو امیدوار ہے، آخرت کا گھر چاہتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرتا ہو بہت زیادہ، اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو، بھولتا نہ ہو. اللہ تعالیٰ اگر بھول گیا اسے تو پھر ساری باتیں بھول جائیں گی. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا دشمن کے، اب کافروں نے دیکھا تھا، منافقوں نے دیکھا تھا تو کیا کیا تھا وہ دیکھ لینا. اب مومنوں نے دیکھا تو وہ انہوں نے بلا کیا کیا؟ قالوا، نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اللہ نے تو کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھ رہے ہیں، جو زیادہ دور تک دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اکٹھے ہو گئے نہیں ہونا، آخری بار اکٹھے ہوئے ہیں. لالن زورن، اب ہمارا لڑائی بھاری ہونا ہے اس کے بعد، یہ ان کا آخری زور ہے. یہ اب آگ کے بجھنے سے پہلے کی ایک بڑا کیا اور کچھ نہیں ہے. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یقیناً سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں اضافہ کیا ان میں اس واقعے نے مگر ایمان اور اطاعت کا. وہ پہلے 2 غزوات میں کے دوران انہوں نے قربانیاں کی تھی، اب تیسرے میں کر دی، مزید اضافہ ہو گیا ان کے ایمان اور اطاعت. من المؤمنین رجال، مومنوں سے کچھ ایسے جواں مرد ہیں. کیا جواں مرد ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے جواں مرد بنائے ہوئے. من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے جواں مرد ہیں جنہوں نے صدقوا ما عاہدوا اللہ، سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یا اللہ میری جان، میرا مال، سب کچھ آپ کے راستے میں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، انہوں نے سچ کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، جو اپنی منزل پا گئے، شہادت کی منزل انہیں مل گئی. ومنهم من ينتظر، اور ان میں سے کچھ ہیں وہ جو انتظار کر رہے ہیں وقت آنے کا کہ کب ہمارا وقت آئے، ہماری باری کب آئے. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، وہ تو منتظر ہے کہ کب ہماری باری آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو جائیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور سزا دے منافقوں کو انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، ابھی رستہ ہے ان کے لیے واپس مڑ جائے. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور واپس بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا، لم ینالوا خیرا، کہ وہ کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکے. وقف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو لڑائی سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، ایک لیڈر ہو کسی گروہ کا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہو اور اسے پتہ چلے کہ اب یہ موقع آیا ہے کہ اگر لڑائی ہوئی تو میرے سارے ساتھی جان سے ہاتھوں بیٹھیں گے، کبھی وہ اپنے ساتھیوں کو ایسی جنگ میں اتارے گا؟ سوچیں، جانتے بوجھتے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے ہار جانا ہے تو بات ہے، پتہ ہو کبھی اتارے گا اپنے ساتھیوں کو؟ نہیں اتارے گا نا، بچائے گا. اب بتائیں، جو حق کے اوپر کھڑے ہوئے اہل حق ہوتے ہیں ان کا اصل رہنما اور ہادی کون ہوتا ہے؟ انہیں ہدایت دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہوتا نا. اللہ تعالیٰ مومنین کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مومنین کو بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، اہل حق کو غلبہ دینا ہوتا ہے اللہ کے بھروسے اگر وہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کریں. اگر ان اصولوں میں سے کوئی اونچ نیچ کریں گے تو پھر معاملات اور ہوں گے. اگر کھڑے رہیں گے اوپر تیر انداز تو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، اگر تیر انداز اتر کے نیچے آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ مفتی طور پر انہیں بتائے گا کہ ایسے کام نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے. وانزل الذین ظاہروہم، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اب بنو قریظہ کے جو لوگ تھے، اب ان کا کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں سے غزوہ احزاب سے واپس آ کر اپنا اسلحہ اتارنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آگے کہا، فرشتوں نے بھی اسلحہ اتارا نہیں، آپ سے اتارنے لگے. چلے بنو قریظہ کے بعد رہا، ان کے ساتھ پہلے دو ہاتھ کریں، کیونکہ مومن وعدہ نہیں توڑتا، لیکن اب کوئی توڑ دے پھر اسے نہیں چھوڑتا. اب انہوں نے وعدہ توڑا تھا تو ہم ان کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے گئے. اب جیسے ہی گئے ان کا گھیرا ڈالا جب بنو قریظہ کو، تو بنو قریظہ جو ہے وہ
اگرچہ چاہتے تو کافی دیر تک اپنا دفاع کر سکتے تھے، معاشرے کو برداشت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا. کیوں؟ جب بندہ اندر سے چور ہو نا، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، جواز نہیں ہوتا اس کے پاس کہ کھڑا رہ سکے. حق پر ہوتا بندہ کھڑا رہتا ہے نا، جب اندر پتہ ہو کہ ہم نے زیادتی کی ہے تو پھر آنے تو کل دل بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کے دل بیٹھ گئے اور وہ نیمے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جب کہا کہ بھئی ہم سرنڈر کرتے ہیں تو کیا فیصلہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا میں فیصلہ اوس کے جو سردار ہیں سعد ان کے والے کر دیتا ہوں. اب دیکھیں 3 قبیلے تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. پہلے 2 قبیلے تھے نا وہ خزرج کے ساتھی تھے. یہ جو تیسرے قبیلہ تھا نا بنو قریظہ، یہ اوس کا ساتھی تھا. اس کو آپ یوں یاد رکھیں کہ اوس اور خزرج میں سے بڑا کون سا تھا، چھوٹا کون سا تھا، یہ تو پتہ نا. بنو خزرج جو ہے، خزرج بڑے تھے، اوس چھوٹے تھے. تو بڑی قبیلے کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے قبیلے تھے، اور جو اوس قبیلہ تھا اس کے ساتھ ان کا بڑا قبیلہ تھا بنو قریظہ. اب اوسی جو لوگ تھے سارے صحابہ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ نے خزرج والوں کو قتل نہیں کیا تھا، ان کو آپ نے بدر کر دیا تھا، معاف کر دیا، ان کو بھی آپ معاف کر دیں. آپ نے فرمایا میں تمہاری سردار کے پاس بھیج دیتا ہوں کیس. حضرت سعد کے پاس جب کیس آیا، حضرت سعد نے کیس کا فیصلہ سنانے سے پہلے پوچھا کہ جو میں فیصلہ سناؤں گا پھر منظور ہوگا ساروں؟ ساروں نے کہا جی منظور ہوگا. اب حضرت سعد نے دیکھے کمال ان کی بھی حکمت ہے. انہوں نے کہا ان کو بھی قبول ہوگا، ادھر جو بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی ادھر بیٹھے ہیں ان کو بھی قبول ہوگا، جدھر بیٹھے ہیں ان کو بھی قبول ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے تھے تو اس طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو بھی قبول ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا ساتھ میں جو فیصلہ کرنا کرو، میں بھی قبول کروں گا جو فیصلہ تم کرو گے. تو حضرت سعد نے کہا میرا فیصلہ تو وہ ہے جو ان کی کتاب کے مطابق ہے، اور یہودیوں کی کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو گروہ بدعہدی کرے اس کے جنگ کے قابل افراد کو پھر قتل کر دیا جائے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ زمین پہ رہ سکے، بدعہدی کرے. اب یہ بہت بڑی سزا تھی. اس سے جو ہے وہ پھر سارے جو یہودی جو تھے وہاں کے وہ سارے ہمت ہار گئے، اور انہوں نے پھر جب ان کی قتل کیا گیا انہیں تو جو بہت ہی ذلت و رسوائی والی سزا تھی ان کے لیے. اب اس کے لیے اندر مختلف روایات آتی ہیں. کچھ روایات میں 600 لوگوں کو قتل کیا گیا، کچھ میں 40-50 کے قریب لوگوں کو قتل کیا گیا، کچھ میں 10 کے قریب کو قتل کیا گیا. جتنوں کو بھی کیا گیا صحیح کیا گیا. زیادہ روایات اپنی اپنی جگہ، جو بھی روایت ہے وہ جو بھی کیا گیا صحیح کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور حضرت سعد جو انہی کے جسے کہتے ہیں نا مرضی کے مطابق ان کو بڑا بنا کر حکم بنا کر انہوں نے فیصلہ سنایا اور انہی کی کتاب سے سنایا. میں تھوڑا سا اس لیے اس پر میں نے آپ کو وضاحت کی ہے کہ اس پر عام طور پر بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بالعموم جو مستشرقین ہیں ان کی طرف سے. منزل الذین ظاہرهم من اہل الکتاب، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے ان کا ساتھ دیا تھا، من سیاسیم ان کی گڑیوں سے، ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب. یہ گڑی جو لکھا ہوتا ہے نا، انسان گڑی شو نہیں، انسان گڑی خدا بخش گڑی شو، گڑی جو ہے قلعے سے جو چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، چھوٹی سی قلعہ نما بستی، اس کو گڑی کہتے ہیں. تو جو ان کی گڑیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا رعب، فریقا تقتلون کہ ان میں سے کچھ کو تو تم نے قتل کر دیا، وتأسرون فریقا، اور کچھ کو تم نے قیدی بنا لیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا، تم نے جو گھوڑے دوڑ آگے فتح نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو بچا لے جاتا ہے، مومنوں کا سخت امتحان لیتا ہے، سارے ان کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر انہیں بچا لے جاتا ہے. اور پھر ہوا کیا کہ جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنہری جملہ فرمایا صحابہ سے کہ یہ ان کا آخری زور تھا، آج کے بعد یہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، ہم ان پہ چڑھائی کریں گے. اور وہی ہوا. اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ پرامن چڑھائی کرتے ہوئے ان کی طرف آ گئے، جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں. وہ پرامن طریقہ کیا تھا کہ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، پورے عرب کے ہر شہری کا حق ہے، ہر شہری کا عینی حق ہے کہ وہ جائے اور کعبے کی سیر کرے اور کعبے کا طواف کرے، مکے میں جائے قیام کرے. ہم بھی اپنے اسی حق کے تحت آ رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، ہم تو نہ کوئی قتل و غارت کری چاہتے ہیں، نہ ہم ہتھیار لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں کیوں روکتے ہو؟ پھر آگے کیا ہوگا انشاءاللہ ہم فتح میں جب جائیں گے تو دیکھیں گے. صدق اللہ.